اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ کی برائی بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ یعنی کہ ہمیں حکم ملا کہ روزوں کی گنتی کو پورا کرنا ہے اور اللہ کی بڑائی بولنا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی۔ تو عید کی نماز، عید کی خوشی، عید کا دن ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے نمازیں پڑھی، جنہوں نے صدقات کیے، جن لوگوں نے زکوٰۃ دیے۔ جو زکوٰۃ دینے کی حیثیت نہیں رکھتے تھے انہیں نہ تو کسی کو ایذا پہنچایا، نہ کسی کو نقصان پہنچایا، نہ کسی کی غیبت کی، نہ کسی کی چغل خوری کی، نہ کسی کی برائی کی۔ جہاں تک ہو سکا وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو امت تک پہنچاتا رہا۔ عید کا دن، خوشی کا دن ان کے لیے ہے، اور وہ شخص کہ جس نے اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کی، جس نے علماء حق کے بیانات سے ہدایت حاصل کی، عید کا دن ان کے لیے خوشی کا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لیا کہ اب آج کے بعد وہ جو پچھلے وقتوں میں گناہ کر چکا اب نہیں کرے گا۔ جو نمازیں اس کی پچھلی ترک ہوئی تھی، اس نے ان نمازوں کو رمضان مبارک کے موقع پر پڑھنے کی کوششیں کی۔ جو گناہ پچھلے کر چکا تھا اس کو رمضان مبارک کے موقع پر اس نے ان گناہوں سے توبہ کیا، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتا رہا۔ اسے طاق راتیں ملے، ان طاق راتوں میں یعنی شب قدر کی راتوں میں اس نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھا اور اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتا رہا۔ اور اب جب کہ اس کو انعام ملتا ہے عید کا دن، تو عید انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے دل گناہوں سے پاک ہو گئے، جو انسان گناہوں سے ستھرا ہو گیا، جو ہدایت پا گیا۔ نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے، دو گانا ادا کر لینے کا نام عید نہیں ہے، بلکہ عید تو اس دن ہے جس دن آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، ستھرے ہو جائیں گے۔ ورنہ یہ لباس ہم ابھی بھی نیا پہنیں گے، کسی کی شادی میں بھی نیا پہنیں گے، کہیں جائیں گے تو بھی نیا پہنیں گے۔ تو نئے لباس پہننے کا نام عید نہیں، اچھا کھانا بنا کر کھانے کا نام عید نہیں۔ اس لیے کہ اچھا کھانا بنا کر کھانے کا نام اگر عید ہوتا تو ہم شادی بیاہ وغیرہ میں ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں۔ اپنے بچے کی برتھ ڈے پارٹی بھی آپ لوگ مناتے ہیں تو اس میں بھی آپ اچھے کھانے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی گھر پہ مہمان آتا ہے تو بھی اچھا کھانا بناتے ہیں، ہم کھاتے ہیں۔ تو اچھا کھانے کا بھی نام عید نہیں ہے۔ عید تو تب ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کو دل اور جان سے مان لے، اس کی اتباع کر لے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل اور ان کی سنتوں پر عمل کر لے، اور اللہ نے جیسا قرآن مجید میں انسان کے لیے بہتری فرمائی ہے ان بہتریوں پر عمل کر لے، تب تو اس کے لیے عید ہے۔ ورنہ ایسے لوگوں کے لیے عید ہرگز نہیں ہے کہ جنہوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، جس نے نمازیں نہیں پڑھی۔ اس لیے کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزوں کا حق ادا کرو، اور میری امت پر تب تک کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا جب تک وہ روزوں کا حق ادا کرتے رہیں گے۔ حضرت ام ہانی نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ روزوں کا حق کیسے ادا کیا جائے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ نمازوں کو ترک نہ کرے، وہ روزوں کو ترک نہ کرے، وہ اللہ کا ذکر ترک نہ کرے، وہ قرآن مجید کو ترک نہ کرے، بلکہ وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے، تب تک اس پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ مگر جس دن وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے گا اس دن اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو ایسا شخص جس نے عذاب لانے کی کوششیں کی ان کے لیے تو عید ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ عید تو ان مومنین کے لیے ہے کہ جنہوں نے رمضان مبارک کے بابرکت موقع پر روزے رکھے، اللہ کی عبادتیں کی، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ سے توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں راہ ہدایت نصیب فرمائی۔ حدیث میں ہے، ابن ماجہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عیدین کی راتوں میں قیام کرے اس کا دل نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مریں گے۔ تو ان لوگوں کا دل ہرگز نہیں مر سکتا آخرت میں کہ جن کا دل اس دنیا میں ایمان سے منور تھا، یعنی کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، وہ طاق راتوں میں اللہ کی عبادتوں میں لگے رہتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں اصبہانی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے راوی کہ فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ کن راتوں میں؟ ذی الحجہ کی 8ویں، 9ویں، 10ویں راتیں اور عید الفطر کی رات یعنی چاند رات کو،
اور شعبان کی 15ویں رات یعنی شب بارات کو جو ان راتوں میں اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ عیدین کی نماز واجب ہے، مگر سب پر نہیں بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے، اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت۔ اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا، اور اس میں نہ پڑھا تو نماز ہو گئی، یعنی عیدین میں اگر نہ پڑھا تو نماز ہو گئی مگر برا کیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ قبل نماز ہے اور عیدین کا بعد نماز، یہ فرق ہے۔ اب جو شرائط جمعے میں ہیں، جو واجبات جمعے میں ہیں، اسی کے تحت عیدین میں ہے۔ اب آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں اس بات کو کہ عیدین کی نماز کی ادائیگی میں کیا شرطیں ہیں۔ وہی شرطیں ہیں جو جمعے میں ہیں۔ اب آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ جمعے میں کیا کیا شرائط ہیں۔ جمعے کے شرائط 6 ہیں۔ مصر یا فنائے مصر، سلطان اسلام یا اس کا نائب جسے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا، وقت ظہر کا ہونا، خطبہ کا ہونا، جماعت کا ہونا اور اذن عام ہونا۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر پہ نماز پڑھتا ہے تو کیا وہ اپنے گھر میں پورے محلے والوں کو اکٹھا کر کے نماز پڑھا سکتا ہے؟ کیا وہ پڑھے گا پورے محلے والوں کو اکٹھے نماز لے کر؟ اگر اس کا جواب ہاں ہے تو آپ پڑھائیے اپنے گھر پہ، اور اگر آپ کا جواب نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، سارے لوگ میرے گھر میں نہیں سما سکتے، تو آپ نہ تو جمعہ قائم کر سکتے اپنے گھر پہ، نہ عیدین کی نماز قائم کر سکتے اپنے گھر پہ، کیونکہ اذن عام ضروری ہے، عام اجازت ضروری ہے، لوگوں کو اعلانیہ طور پر آنا ضروری ہے۔ مگر آپ اپنے گھر کے دروازے بند کر کے پڑھیں گے، آپ اپنے گھر میں صرف 4 آدمی پڑھیں گے، 5ویں کو باہر والے کو نہیں آنے دیں گے، تو جب آنے نہیں دیں گے تو اذن عام نہیں، اور جب اذن عام نہیں، جب شرائط نہیں، تو آپ پر نہ تو جمعہ ہے اور نہ ہی آپ کے لیے گھر پہ عیدین کی نماز ہے۔ اب آئیے واجبات کتنے ہیں؟ اور جہاں اسلامی سلطنت نہ ہو وہاں جو سب سے بڑا فقیہ سنی صحیح العقیدہ ہو، احکام شریعہ جاری کرنے میں سلطان اسلام کے قائم مقام ہے، لہٰذا وہی جمعہ قائم کرے، وہی عیدین قائم کرے، بغیر اس کی اجازت کے نہیں ہو سکتا۔ اب اس وقت میں فقیہ کون ہے؟ فقیہ ملت کون ہے؟ ان سے جا کے آپ اجازت لیجئے، ان سے آپ مشورہ کیجئے کہ ہم عیدین کی نماز اپنے گھر پہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا سنی صحیح العقیدہ ڈھونڈیں فقیہ، اور ڈھونڈنے کے بعد اس سے اذن عام لے کے آئیں۔ پورے ہندوستان میں آپ ڈھونڈیے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو عیدین کی نماز اگر اپنے گھر پہ پڑھنی ہے، جمعے کی نماز آپ کو اپنے گھر پہ پڑھنی ہے، تو آپ ایسا فقیہ ڈھونڈیں جو اہل سنت والجماعت کا ہو، جو سنی صحیح العقیدہ ہو، احکام شریعہ جاری کرنے میں سلطان اسلام کے قائم مقام ہو۔ ایسا شخص آپ ڈھونڈیں ملک ہندوستان میں، اور ان سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ ہم جمعہ قائم کر سکتے ہیں، عیدین قائم کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں؟ اگر وہ آپ کو اجازت دیں تو آپ قائم کیجئے، اور اگر نہیں، اور یہ بھی نہ ہو تو عام لوگ جس کو امام بنائیں۔ اور عام لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ تمام عوام مل کر جسے امام بنائیں، جس میں زیادہ تر رضامند ہوں۔ اور بات سنیں، عالم کے ہوتے ہوئے عوام بطور خود کسی کو امام نہیں بنا سکتے، نہ یہ ہو سکتا ہے کہ 2-4 شخص کسی کو امام مقرر کر لیں، ایسا جمعہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ تو جب جمعہ نہیں ثابت ہے تو عیدین کہاں سے آپ ثابت کر دیں گے؟ اور ایک بات اور سنتے چلیں کہ جمعہ کے واجب ہونے میں 11 شرطیں ہیں، کہ جمعہ واجب ہونے میں 11 شرطیں ہیں، اور وہ 11 شرطیں کیا ہیں وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا، مگر جو مین چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو 10واں شرط ہے کہ ہم اس میں پوری طریقے سے کھڑے اترتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہے، بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہونا، بادشاہ کا بھی خوف نہ ہونا، کسی چور کا بھی خوف نہ ہونا، اور کسی ظالم کا بھی خوف نہ ہونا۔ اگر کسی کا خوف آپ کے اندر ہے، بادشاہ کا یا چور کا یا کسی ظالم کا، تو اس خوف کی وجہ سے آپ نماز جمعہ قائم نہیں کر سکتے۔ اب آپ بتائیں، اگر آپ اپنے گھروں میں جمعہ قائم کریں گے تو دل میں دگدگی تو لگی رہتی ہے نا، کہ باہر سے کوئی آ جائے، کوئی مخبری کر دے، کوئی بول دے، کوئی بتا دے، تو یہ ڈر تو لگا ہی رہتا ہے۔ اور جب ڈر لگا رہے گا
آپ جماعت جمعہ قائم نہیں کر سکتے۔ اور عید کی نماز کا وقت بقدر ایک نیزہ آفتاب بلند ہونے سے دحائے کبریٰ یعنی نصف النہار یعنی زوال آفتاب تک ہے، مگر عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ میں جلد پڑھ لینا مستحب ہے۔ نماز عید کا طریقہ کہ جو کچھ جاہل لوگوں نے اپنی طریقے سے بہت الٹا سیدھا بتایا ہے، تو میں آپ کو صحیح طریقے سے بتاؤں کہ نماز عید الفطر کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نیت کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اور امام بھی ایسی ہی نیت کرے گا مگر اتنا بڑھائے گا وہ اس جگہ پر کہ پیچھے اس امام کے کی جگہ وہ کہے گا میں امام ہوں جو حاضر ہیں اور جو حاضر ہونے والے ہیں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اب دیکھیے جو حاضر ہیں جو حاضر ہونے والے ہیں، امام نے یہ نیت کی، مگر آپ نے پہلے ہی دل میں سوچ رکھا ہے کہ میں کسی کو گھر کے اندر آنے نہیں دوں گا، میں کسی کو یہاں آنے نہیں دوں گا، جماعت میں کسی کو شامل ہونے نہیں دوں گا، تو امام نے جو نیت کی وہ تو جھوٹ کی، اور جھوٹ کی نیت کر کے آپ اگر نماز پڑھیں گے تو کسی صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ امام نے نیت کی جو حاضر ہیں اور جو حاضر ہونے والے ہیں، انا امام لمن حضر ومن یحضر، کہ جو حاضر ہیں اور جو حاضر ہونے والے ہیں، تو حاضر ہونے والوں کو تو آپ نے روک دیا، اس کو اذن عام کہاں ملا؟ تو جب اذن عام نہیں ملے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ اپنے گھروں میں نہ تو عیدین پڑھ سکتے ہیں نہ ہی جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے نیت کی زائد 6 تکبیروں کی، تو 6 تکبیریں زائد ہیں، 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں، تو 6 ہو گئی۔ اب اگر امام بھول جاتا ہے اور وہ زیادہ تکبیریں کہنے لگتا ہے تو شریعت نے کہا اگر بھولے سے امام کہہ رہا ہے تو 13 تکبیروں تک اس کی پیروی کی جائے گی، اس سے زیادہ کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ اب اگر کوئی بیوقوف یہ کہے کہ 7 تکبیریں پہلے کہہ لو اور پھر 5 تکبیریں بعد میں کہہ لو، یا 8 پہلے کہہ لو 5 بعد میں کہہ لو، تو یہ کسی صورت میں نہیں مانا جائے گا۔ واجب 6 ہی تکبیر ہے، جو زائد تکبیریں صرف اور صرف 6 ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، مگر امام اگر بھول جائے تو بھول جانے کی صورت میں وہ 13 تک کے مقتدی اتباع کریں گے، اس سے آگے کی نہیں کریں گے جب بھول جائے۔ اور جو بھولے بسروں کو جو ہے مسئلہ بنا دے اور کہہ دے کہ 7 کر لے اور 8 کر لے، تو سوچے جب آپ کو مسئلہ بتانے میں وہ پھر بدل کر سکتا ہے اور غلطیوں کو آپ کو سامنے لا سکتا ہے، تو سوچے آج تک اس نے کتنی غلطیاں کتنے جھوٹ آپ کے سامنے رکھے ہوں گے، آپ کو ورگلانے کے لیے، آپ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے، آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، آپ کو بددین بنانے کے لیے، آپ کو جہنم کی طرف لے جانے کے لیے۔ صرف آپ اس بات کو سوچیں۔ امام نے 6 تکبیروں سے زیادہ کہیں تو مقتدی بھی امام کی پیروی کرے، مگر 13 سے زیادہ میں امام کی پیروی نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ اور سنیں، امام نے نماز پڑھ لی، جس مسجد جو ہمارے گھر کے پاس مسجد ہے یا عیدگاہ ہے یا جہاں ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور وہاں بھی عید اور جمعے کی نماز ہوتی ہے، تو کیا ہے، امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا ہو یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے پڑھ لے، ورنہ نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے گا۔ تو جس کی عیدین کی نماز چھوٹ جائے وہ چاشت کی نماز پڑھے گا، اس شرط پر کہ جب کہ امام نے نماز پڑھ لیا ہو، تو جب تک مسجد میں جماعت قائم نہیں ہو جاتی، عیدگاہ میں جماعت قائم نہیں ہو جاتی، آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے نہیں، منع فرمایا گیا ہے۔ اور جب امام نماز پڑھ لے، یعنی مسجد میں نماز ہو جائے، عیدگاہوں میں نماز ہو جائے عیدین کی، تو پھر آپ دوسری جگہ ملے تو پڑھیے، ورنہ گھر پہ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ کس صورت میں قائم کریں گے؟ نہ آپ امام سے پہلے پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی امام کے بعد۔ امام سے پہلے پڑھنے کو منع کیا گیا، جماعت سے پہلے پڑھنے کو آپ کو منع کیا گیا، اور عیدین کی جماعت ہو جانے کے بعد آپ کو گھروں میں پڑھنے سے منع کیا گیا۔ آپ کیسے پڑھیں گے؟ اگر کسی شخص کے پاس ایسا کوئی مسئلہ ہے
تو خدا را اس مسئلے کو ظاہر کیجئے کہ جس سے انہوں نے گھروں میں نمازوں کو بتایا کہ جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، عیدین کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ان جاہلوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جاہل ثبوت پیش کریں، حدیث کی روشنی میں ہو یا قرآن کی روشنی میں ہو، جس بھی مطابق ہو وہ پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں نے جو یہ بیانات آپ کو بتائے وہ سارے کے سارے میں نے بہار شریعت سے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ میں ایک کتاب کا آپ کو باقاعدہ حوالہ دے رہا ہوں، تو اس کتاب میں یہ چیزیں ہیں جو میں دیکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا حوالہ ہے تو آپ اس کتاب کا حوالہ دیں، اس کتاب کے بارے میں بتائیں اور کہاں سے آپ بول رہے ہیں اس بات کا ذکر کریں۔ اور اگر نہیں تو خدا را عوام کو گمراہ نہ کریں، عوام کو بدظن نہ کریں، عوام کو بانٹنے کی کوشش نہ کریں، یہ فتنہ آپ عوام الناس میں نہ پھیلائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، اے عمر آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا عید تو اس کی ہے کہ جس کی اللہ نے عبادتوں کو قبول فرما لیا، مگر عمر کو کیا پتہ کہ اس کی عبادتوں کو اللہ نے قبول فرمایا کہ نہیں فرمایا۔ تو جب عمر ایک جلیل القدر صحابی ہونے کے بعد جن کو جنت کی بشارت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی میں عطا فرما دی، وہ شخص وہ صحابی رسول جب یہ کہیں کہ عمر کو کیا پتہ کہ اس کی نیکیاں اللہ نے قبول کی کہ نہیں کی، اس کے روزوں کو اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا، اس کی نمازوں کو اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا، تو کیا ہم اس بات کی گارنٹی لیتے ہیں کہ ہماری نمازیں اللہ نے قبول کی، ہمارے روزے اللہ نے قبول کیے؟ ہم صرف امید رکھ سکتے ہیں، اور امید رکھنے والا انسان کبھی تکبر نہیں کرتا، کبھی گھمنڈ نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ گانا بجانا کرتا ہے، نہ ہی وہ ڈانس کرتا ہے، نہ ہی وہ ادھر ادھر مارا پھرتا ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ میں نے روزے رکھ لیے، نمازیں پڑھ لی اور میری توبہ قبول ہو گئی، تو ہرگز آپ اس بات کو دل میں رکھ لیں کہ اگرچہ آپ نے رمضان کی طرح اپنی زندگی کو آگے بھی گزارا عبادتوں میں، قرآن کی تلاوتوں میں، نمازوں میں، تو مان لیں کہ اللہ نے آپ کی ان عبادات کو قبول فرما لیا، مگر اگر آپ وہی حرکتیں جو رمضان سے پہلے تھیں، وہی حرکتیں آپ نے رمضان کے روزے نمازیں پڑھنے کے بعد بھی رکھی، سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کی نہ تو نماز قبول کی، نہ آپ کا روزہ قبول کیا، نہ آپ کا جہنمیوں کی لسٹ سے نام کاٹا گیا، نہ آپ کا جنتیوں میں نام لکھا گیا، بلکہ ابھی تک آپ بدبخت ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ تو چاہیے ایسے شخص کو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، روئے، گر گرائے اور اللہ کو منائے، کیونکہ اگر کوئی شخص گناہوں میں ملوث ہو کر جائے گا تو یقینی طور پر وہ جہنم میں جائے گا، اور پھر کیا سلوک ہوگا اس کے لیے تمام ساری احادیثیں بھی ہیں اور قرآن کی آیات بھی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، آپ کو، ہم سب کو، ہماری قوم کو، امت مسلمہ کو، اہل سنت والجماعت کو حق پر قائم رکھے، اور نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق والدین ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء اہل سنت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت سے ہے، اور بہت سی معافی فرما دیتا ہے۔ یعنی ہمارے اوپر جو بھی عذاب آتا ہے، ہمارے اوپر جو بھی نحوست آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ ہماری حرکتوں کی، ہمارے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے۔ تو پتہ چلا یہ جو بدحالیاں ہیں، یہ قحط ہے، وبا ہے، بیماری ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے گناہوں کے سبب سے ہے، اور یہ وہی سمجھے گا جس کا دل، جس کا ایمان، جس کا ضمیر زندہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، ایسے قحطوں میں مبتلا فرماتا ہے، ایسے مرضوں میں مبتلا فرماتا ہے، تاکہ تم اس اللہ کی طرف لوٹو اور اس سے سچی توبہ کرو۔ اور یہ بھی اس کا فضل ہے کہ بہت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ ہمارے بہت سارے خطاؤں کو چھپا کر رکھتا ہے، بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ورنہ اگر اللہ سب باتوں پر مواخذہ کرے، ہماری پکڑ کرنے لگے، تو ہمارا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہ رہا ہے، ہماری پردہ پوشی ہو رہی ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمارے گناہوں کو وہ چھپائے ہوئے ہیں، مگر اگر ہم نہیں سدھرے، گناہوں سے باز نہیں آئے، تو اللہ کس جگہ سے کیسے ہمیں ذلیل کرے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
اس سے پہلے کہ ہمیں دنیا میں ذلیل ہونا پڑے، حشر میں ذلیل ہونا پڑے، سچے دل کے ساتھ میں ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس کے نبی سے سچی محبت کریں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں مان گیا۔ تو سرکار کو راضی اسی دنیا میں کریں، سرکار کی اتباع اسی دنیا میں کریں، سرکار سے محبت اسی دنیا میں کریں، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی آل سے، ان کے اصحاب سے محبت اسی دنیا میں کریں، کیونکہ اس دنیا کے بعد پھر دوسری دنیا میں ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ تو اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔